بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ضیاء اللہ خان غازی۔ آج ہم بات کریں گے خونی قحط کے بارے میں۔ جب وامٹنگ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بلڈ بھی اچھا، اس کی وجوہات کے بارے میں بات کریں گے، اس کے اسباب کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی ہومیوپیتھک کے علاج کے بارے میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ جن لوگوں کو خونی قحط ہوتی ہے، دو جگہ سے خون آتا ہے، یا خون آتا ہے لنگ سے یعنی پھیپھڑوں سے، یا پھر معدے کے اندر اگر زخم وغیرہ ہوں تو ان دونوں کی علامات بالکل مختلف ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اگر معدے سے خون آ رہا ہو تو کیا علامات ہوتی ہیں، اور اگر لنگس یعنی پھیپھڑوں سے خون آ رہا ہو تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کیا ہوتی ہے، پہلے مریض کا ویسے ہاضمہ خراب ہوتا ہے یا اس کو کوئی انفیکشن وغیرہ ہو جاتا ہے، لنگس کے اندر چسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو وامٹنگ ہوتی ہے جس کے ساتھ خون آتا ہے۔ پہلے خالی وامٹنگ ہوتی ہے اور پھر ایسا سا اگر پھیپھڑوں سے خون آ رہا ہو تو بلغم وغیرہ پہلے ساتھ آتی ہے، بعد میں خون آنا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح معدے کے اندر پہلے خالی کیا آتی ہے اور پھر ایسا ایسا خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ خون گاڑھا ہوتا ہے اور بعض اوقات بالکل پتلا خون ہوتا ہے۔ تو اس کے اسباب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اس کے معدے کے اندر زخم ہو جاتے ہیں، ورم معدہ ہوتا ہے، یا معدے کا سرطان ہو جاتا ہے۔ لڑکیوں کے اندر خون کی کمی ہو یا ان کو ماہواری کی خرابی وغیرہ ہو، اس کی وجہ سے بھی خون قحط کے ساتھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا جگر کا سائز چھوٹا ہو گیا ہو یعنی سورائسس آف لیور ہو، تب بھی خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم جو امتیازی علامات ہیں یعنی کہ سٹمک سے خون آنے میں یا لنگ سے خون آنے میں، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اگر معدے سے خون آ رہا ہو اس کی علامات بتاتا ہوں۔ اگر معدے سے خون آ رہا ہوگا تو اس کا رنگ عموماً سیاہ ہوگا، اور یہ قحط اور خون ملی جلی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ قحط کے ہمراہ ہی خون آتا ہے معدے سے جب آتا ہے۔ اور خون کے ہمراہ اکثر غذا ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ جو ان ڈائجسٹ غذا ہوتی ہے اس کے اجزاء خون کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اس میں جی متلاتا ہے، ابکائیاں آتی ہیں اور معدہ کے اوپر تکلیف سی محسوس ہوتی ہے، اور بعض اوقات پخانہ کے ساتھ بھی خون ملا ہوا ہوتا ہے، اور یہ سیاہ تار کی مانند ہوتا ہے۔ یہ جس کے اندر بھی اگر ایسی علامات ہوں تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ خون اس کو معدے کی خرابی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اب میں آپ کو لنگز یعنی پھیپھڑوں سے خون آئے تو اس کی علامات کے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ اگر پھیپھڑوں سے خون آئے گا تو وہ سرخ رنگ کا اور چمکیلا خون ہوگا، اور پھیپھڑوں سے خون آنے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے خون کے ساتھ کھانسی بھی آئے گی، یعنی کہ جب آپ کو کفنگ ہوگی اس کے ساتھ آپ کو خون آئے گا۔ اور اس کے اندر عموماً خون جو ہوگا وہ جھاگدار خون ہوگا، جس سے آسانی سے تشخیص ہو جائے گی کہ یہ پھیپھڑوں سے خون آ رہا ہے۔ اور اس خون کے ساتھ تھوک شامل ہوتا ہے اور مریض کو سانس بہت تیزی سے چڑھتا ہے، اور خون آنے سے قبل سینے کے اندر درد محسوس ہوگی اور تیز تیز سانس لے گا۔ اگر پھیپھڑوں سے خون آ رہا ہوگا تو پھر یہ خون پخانے کے راستے خارج نہیں ہوگا، جیسا کہ اس کے مقابلے میں نے آپ کو معدے سے خون آنے میں بتایا تھا کہ اگر معدے سے زخم ہو، ورم ہو، یا معدے کے اندر کوئی پھوڑا ہو، اس میں اگر خون آئے تو وہ پخانے کے ساتھ بھی شامل ہوتا ہے۔ یعنی ہم دونوں کو آسانی کے ساتھ تشخیص کر سکتے ہیں کہ اگر معدے کا خون ہوگا تو وہ سیاہ رنگ کا ہوگا، اور اگر پھیپھڑوں سے خون ہوگا تو وہ سرخ اور چمکدار ہوگا۔ اس کی ہدایات کے بارے میں یہ ہے کہ مریض کو آرام سے لٹا دیں، اس کو آرام کروائیں۔ اگر معدے سے یا پھیپھڑوں سے جہاں سے بھی خون آ رہا ہے، ظاہر ہے وہ اس کے اندر کمزوری پیدا کرے گا، تو اس کے اندر ضروری ہے مریض کو زیادہ ہیوی کام نہ کرنے دیں اور ہلکی پھلکی غذا دیں، اور مریض کا کمرہ ٹھنڈا اور ہوادار ہونا چاہیے۔ اگر معدے کے مقام سے خون آ رہا ہے تو برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اگر مریض کو آپ چوسنے کے لیے دیتے ہیں تو فوری طور پہ وہ جو وامٹنگ کے ذریعے بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ رک جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی رومال وغیرہ میں برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دے کے آپ اس کو معدے کے مقام پہ ہلکی ہلکی ٹکور کریں تو یہ خون فوری طور پہ رک جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کسی بھی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کے اندر ہومیوپیتھک کے اندر استعمال ہونے والی ان ادویات کے بارے میں بتاؤں گا جو یہاں پہ استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی دوائی ہومامیلس ہے۔ اگر خون کسی بھی قسم کا خون ہو آپ ہومامیلس کو استعمال کریں۔ کیو فارم کے اندر اسے 5 سے 8 قطرے اگر ایک گھونٹ پانی میں استعمال کریں تو وامٹنگ کے ساتھ جو بلڈ ہوتا ہے وہ اس سے رک جاتا ہے۔ کچھ دن متواتر استعمال کریں تو یہ مرض کو کلی شفا دیتا ہے۔ دوسری جو اس کے اندر دوائی استعمال ہوتی ہے وہ ہے چائنا نہ صرف خون آنے کے لیے مفید ہے بلکہ چائنا سے اگر مریض کے اندر کمی خون ہو گئی ہے تو اس کے لیے بھی انتہائی مفید
ہومیوپیتھک دوا ہے، چائنا کو 3x کے اندر استعمال کرنا چاہیے۔ یہ آپ متواتر کافی دن استعمال کریں، کیونکہ یہ نہ صرف خون کو وامٹنگ کے ذریعے روکتی ہے بلکہ جسم کے اندر اگر خون کی کمی ہو گئی ہو تو اس کو بھی پورا کرتی ہے، اور اگر کسی چوٹ وغیرہ کی وجہ سے خون آنا شروع ہو گیا ہو تو وہاں پر آرنیکا ہومیوپیتھک کی ایک مشہور دوا ہے، آرنیکا کو آپ 30 کے اندر استعمال کریں تو نہ صرف یہ چوٹ کے اثرات کو ختم کرتی ہے یہ بلکہ اس کی جو بلیڈنگ ہے اس کو بھی یہ کنٹرول کرتی ہے، اور جسم سے ہر قسم کے آنے والے خون کو آرنیکا کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر اس کی وجہ کے پیچھے چوٹ ہو تو۔ چائنا کے ساتھ ساتھ آپ فیرم فاس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فیرم فاس بھی کمی خون والے مریضوں کے لیے انتہائی مفید دوا ہے، یہ بایو کیمک کے اندر استعمال ہوتی ہے، چھوٹی طاقتوں 3x اور 6x کے اندر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہومیوپیتھک یہ ادویات آپ اپنی علامات کے ساتھ استعمال کریں تو یقیناً ان سے بہت سا فائدہ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔